While we want to study contemporary life and we want to investigate that what kind of activities or what kind of processes a community is involved in, and then we want to suggest an objective for the curriculum. So we can conduct all the investigation. Once the investigation is being conducted, we know that we can divide life into different aspects. Aspects mein humne life ko divide kar liya, we have studied one single aspect. Now the next question is at what level or how big or small level we want to gather all this information from. کیا ہم ہر شخص کے پاس جا کر یہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا مختلف انڈیویجول سے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم صرف پیرنٹ سے بات کریں گے یا ہر شہری سے بات کر سکتے ہیں؟ سو دس کین بی دی انفارمیشن فرام انڈیویجولس ان اینی کمیونٹی اینڈ ہاؤ ہی اور شی از اسپینڈنگ دیٹ لائف اینڈ what kind of activity someone is involved in. And we can go to one social group or one socio-economic group. آپ کچی آبادی میں چلے جائیے یا کسی اور طبقے کے لوگوں کو اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی خاص کالونی میں جا سکتے ہیں، آپ کسی آفیسرز کالونی میں جا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسکول کے ارد گرد کس قسم کا گاؤں اور کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ وہاں جا کر ان سے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کس قسم کی ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک سٹی یا کمیونٹی یا ایک شہر میں لوگ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں اور ان کی بیسک لائف ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کس قسم کی پرابلمز وہ فیس کرتے ہیں اور کس قسم کا ورلڈ ویو رکھتے ہیں اور ان کے خیال میں کس قسم کے آبجیکٹیوز یا کس قسم کا ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہونا چاہیے، تو ہم اپنی انویسٹیگیشن کو اس کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس لیول پر ہم یہ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں. اگر ہم انڈیویجول لیول پر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور اگر ہم ایک سوشل گروپ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس کس چیز کو تفصیلاً دیکھنا پڑے گا اور کن ایکٹیویٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی انویسٹیگیشن کو کنڈکٹ کرنا ہوگا. If we are going to individuals or people and we want to know that what kind of activities they are into, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آج کی زندگی میں اور آج کل میں کس قسم کی سرگرمیوں میں انوالوڈ ہیں، وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں، کس قسم کے پیشے میں انوالوڈ ہیں، ان کی اسٹڈی ہیبٹس کیا ہیں، کیا وہ ریڈنگ کرتے ہیں، بہت اخبار پڑھتے ہیں، کھیلنے کودنے جاتے ہیں، یا کس طرح سے تمام لوگ مل جل کے اپنے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. سو ڈیٹیلز آف ایکٹیویٹیز کین بی کنڈکٹڈ اینڈ دین وی کین ڈرا سرٹن کنکلوژنس. آپ کسی بھی طبقے میں جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے کیا مسائل ہیں، کس قسم کے صحت و صفائی کے مسائل ہیں اور کس طرح کے شہری یہ لوگ اپنے شہر کی صفائی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. واٹ آر دا ڈیفیکلٹیز، کس قسم کی ایڈجسٹمنٹس لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے کیا مسائل ہیں، کیا ہر ایک کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ وہ ایزیلی جا کر کہیں سے اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید سکتا ہے، ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، کس قسم کی ہوپس اینڈ ایسپریشنز ہیں، وہ اپنے بچوں کو کیا کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے شہر کو کیسے ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ ایک شخص جب مختلف فیزز آف زندگی گزار چکا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ ایک 10 سالہ بچے سے بات کرتے ہیں تو اس کا کیا خیال ہے، اگر کوئی اسکول سے گریجویٹ ہو چکا ہے تو اس کے انٹرسٹ کیا ہیں، اس کی ہوپس کیا ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی پروفیشن میں آ چکا ہے تو وہ کس طرح سے اس کا ورلڈ ویو تبدیل ہوتا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے اپنے شہر کو اور اپنے بچوں کا ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. What kind of information people have, what kind of perceptions they have or misconceptions یا alternative conceptions ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں کیا پڑھایا جائے اور کیا پڑھایا نہیں جانا چاہیے، اور اس کے مطابق ان کے خیال میں اگر نہیں پڑھانا چاہیے تو کون سی ایسی چیز ہے جو سلیبس میں یا کریکولم میں شامل کر دینی چاہیے، کس قسم کے توہم پرستی میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں اور کس طرح سے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو بائی آئیڈینٹیفائنگ them one of the possible objective in our study, and then we can suggest for the curriculum. What kind of values and ideas are being built by the adults of any community? زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں، اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز کو ہم کس طرح سے پورا کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے فولکلورز کو زندہ رکھتے ہیں، اپنے کلچر کو کس طرح سے ہم اسی فارم میں پریزرو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کیسے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اسی طریقے سے
رہن سہن ہو جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں. سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم اسٹڈیز کنڈکٹ کر سکتے ہیں, اور ان تمام چیزوں کے بارے میں یوزولی اسٹڈی کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے, جس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انفارمیشن اگر ہم انڈیویجول سے کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے ان تمام چیزوں کو کیئرفلی اسٹڈی کرنا ہے, اور اس کی بیسس پر پھر ہم ترتیب دے سکتے ہیں کہ ایک پاسبل آبجیکٹو یا ایجوکیشن آبجیکٹو ہمارے کریکولم میں یہ ہونا چاہیے. اگر ہم کسی ایک سوشل گروپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہم تمام انفارمیشن وہاں سے اکٹھی کرنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ what kind of practices the community is involved in. ان کے ریلیجیس پریکٹسز کیا ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں, کس کس قسم کے اسکولوں میں بچوں کو اپنے بھیجتے ہیں, کس قسم کے پیشوں میں انوالوڈ ہیں, اور کس طرح سے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ یا صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں, یا کس قسم کے ایشوز کو فیس کرتے ہیں. What are the problems when it comes to health issues and basic facilities of life? کیا وہاں پر سیوریج ہے یا لوگ ابھی اسی طرح پرانے اور اوپن سیوریج سسٹم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک کمیونٹی کا حصہ ہے اور کسی بھی سوشل گروپ کا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک سوشل گروپ کے علاوہ کوئی ایک ریلیجیس گروپ بھی ہو سکتا ہے جو ایک جگہ پر اکٹھے زندگی گزار رہا ہے. What are their concepts and ideas? It can be the religious ideas, it can be their cultural ideas and their ideas about life and about teaching and learning. تمام لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں؟ کیا بچیوں کی تعلیم کے بارے میں ہر شخص اتنا ہی سینسٹیو ہے جتنا ہونا چاہیے, یا ان کا خیال ہے کہ بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم میں کچھ فرق ہونا چاہیے؟ So we can explore that if there is no primary school for girls or a high school for girls, how do they feel about it? And what kind of issues there is and how we can address those issues in our curriculum. Dominant values کیا ہیں اس سوشل گروپ کی, کس قسم کی ویلیوز کو تمام کی تمام کمیونٹی آبزرو کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ ان کے بچوں میں بھی یہی تربیت ہو اور اسی طرح سے وہ بھی ان تمام چیزوں کو آبزرو کریں. سو وی ہیو ٹو conduct a holistic investigation of the group. Now, what individual does will not be of any importance. Keep in mind that we have to address these social groups issues and their interests, and we have to address all these interests appropriately by suggesting them as one of the objective in the curriculum. So, ہمیں سوشل گروپ کے اوپر ایک نظر رکھنی پڑے گی اور اسی کے مطابق اپنی اسٹڈی کو ترتیب دینا ہوگا. We can suggest that if some objectives are to be attained by the students in any school, so how useful that would be for the school and for the students to learn about that objective. So that is to be decided at a later stage, but once we are investigating, we can simply make certain suggestions. بہت سارے ڈیولپنگ ممالک میں جب اس طرح کی اسٹڈیز کی گئیں تو وہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ اگر آپ نے ایک خاص قسم کے ٹرائبل ایریا کے لیے یا ٹرائبس کے لیے جہاں پر زندگی ابھی پرانے طریقوں پر ہی بسر کی جاتی ہے, کس قسم کا کریکولم ہونا چاہیے. انڈیا میں ایک اس طرح کی اسٹڈی کی گئی اور وہاں پر what they did was that they studied the values, the practices, the problems and issues of all the main tribes in that area. تمام ٹرائبس کو اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کس قسم کے آبجیکٹیوز ہوں گے. اس کی بیسس پر نیڈس اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ کس کس قسم کی اپرچونٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں اسکولوں میں جس کے مطابق ایجوکیشن کا عمل مکمل ہو سکتا ہے. لہٰذا زندگی کیونکہ ایک ٹرائبس میں جاری تھی, مختلف قبیلوں کے تمام پریکٹسز کو اسٹڈی کیا گیا اور اس کی بیسس پر ایک کمپریہنسو کریکولم بنایا گیا. Once we are conducting the study of social groups, so we have to draw a comparison of the life in the rural area and in cities, and we have to identify the problems, that what are the problems of rural areas, دیہاتی زندگی کے کیا مسائل ہیں اور ہماری شہری زندگی کے کیا مسائل ہیں, کس کس قسم کی ویلیوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے یا آبزرو کیا جاتا ہے ہمارے شہروں میں اور دیہاتوں میں. Other data which we can find from the appropriate community, that it is from the city or from the village, ہم اس کو اسی کے مطابق اس کریکولم میں شو کر دیتے ہیں. And then we can see that how children can be educated against all those objectives which are being identified by drawing that comparison.
آپ کو یہ معلوم ہے کہ دیہات میں زندگی اب بھی بہت سادہ ہے اور شہروں کی زندگی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے. گو کہ دیہاتی زندگی میں بھی وہ تمام کمپلیکسٹیز جنم لے رہی ہیں جو شہری زندگی کا حصہ ہیں, بٹ اسٹل there are lots of things which are very different in a rural area and in an urban area. So we will have to draw the comparison of the social groups living in cities and the groups which are living in villages, and we will have to identify their practices, their problems, their values, their attitudes towards the world, and their attitudes towards health facilities they have, the problems they have with the services and the transportation of goods and everything, and then what kind of education they want their kids to enjoy in the school so that they can be useful citizens. So we will have to study the social group in their particular environment, and we have to be focused upon what the practices is coming from any village or it's coming from any city. We have to analyze that appropriately, and then we can suggest any objective for the purpose of curriculum development in our curriculum.